السلام علیکم ناظرین، آج 3 اگست کا دن ہے بروز ہفتہ، اور آپ کو بتائیں گے اس وقت دریائے چناب کی صورتحال کیا ہے۔ اس کے علاوہ دریائے سندھ کے حوالے سے بھی جو اپڈیٹ ہے وہ آنا شروع ہو چکی ہے، کیونکہ جنوبی پنجاب کے بہت سے علاقوں پر پچھلے 12 گھنٹے میں بھی بارش دیکھنے کو ملی ہے۔ اس کے علاوہ کوہ سلیمان، جس میں سکی سرور اور فورٹ منور کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر بھی اچھی بارش ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دریائے چناب کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں کہ دریائے چناب میں آنے والے 12 گھنٹے تک ہے جو 58,000 جو کیوسیک کا ریلا ہے وہ ملتان سے گزرے گا، جو کہ اگر دیکھا جائے پچھلا جو علاقہ ہے جہاں ڈیرہ غازی خان کے جو علاقے ہیں، یہاں پر تو کوئی خاص جو ہے وہ مسئلہ نہیں کرے گا۔ اگر بات کی جائے آگے والے علاقوں کی، تو یہاں پر کیونکہ آگے فلیٹ ایریا ہے، سیدھا ایریا ہے، تو یہاں پر کسی جگہ پر پانی جو ہے وہ باہر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دریائے چناب میں جو ہے وہ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے میں مسلسل جو ہے وہ پانی میں اضافہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دریا ہے یہ جموں کشمیر کے علاقے سے نکلتا ہے، اور وہاں پر شدید بارشیں اس وقت بھی جاری ہیں۔ پچھلے 12 گھنٹے میں بھی وہاں پر شدید بارشیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے آنے والے 12 سے 24 گھنٹے، تو محکمہ موسمیات کی طرف سے جو جموں کشمیر کے علاقے ہیں یہاں پر شدید بارشیں بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بھارت کی جو صورتحال ہے اس سے بھی آگاہ کریں گے، اور ستلج کے حوالے سے بھی جو آپ کو بڑی اپڈیٹ ہے وہ بھی دیں گے کہ ستلج میں آنے والے دنوں میں پانی کی کیا صورتحال رہے گی۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ 7 اگست تک یہ جو مونسون کا سسٹم ہے یہ ہماچل پردیش، نیو دلی، راجستھان اور اس کے علاوہ شمالی پنجاب، پاکستان کی بات کریں تو شمالی پنجاب، خیبر پختونخوا، صوبہ سندھ کے علاقوں پر دیکھا جائے گا، جس کے زیر اثر مختلف علاقوں پر مختلف جگہ پر اچھی بارش ریکارڈ کی جائے گی، جس کی وجہ سے اگر ستلج کے اوپر نظر ڈالی جائے تو فی الحال اس وقت ہیڈ بلوگی کے جو مقام ہے، راوی کے مقام پر، یہاں پر پانی میں تھوڑا سا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، کیونکہ یہ لاہور شہر کا سارا پانی ہے جو کہ یہاں پر ہیڈ بلوگی پر جمع ہو رہا ہے۔ اس سے پیچھے اگر راوی کی صورتحال پر نظر ڈالے تو بالحال سب کچھ نارمل ہے۔ ستلج کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کیونکہ یہ گنڈا سنگھ کے مقام سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ دریائے بیاس کا لگتا ہے جو کہ بھارتی پنجاب کے اندر سے گزرتا ہے۔ اس کی صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہماچل پردیش، راجستھان، نیو دلی، یہاں پر جو ہے وہ آج اور کل اتوار کا روز شدید بارشیں جو ہے وہ دیکھی جائیں گی، جس کی وجہ سے یہاں پر جو پونگ ڈیم ہے اس کا جو لیول ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور پونگ ڈیم ہے وہ کس لیول تک جائے گا تو اس کے جو اسپیل ویٹ گیٹ ہے وہ کھولے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر ملالنا ڈیم ہے جو کہ 1 اگست کو پھٹا تھا، جس کے 25 جولائی کو جس کے جو گیٹ ہے وہ جام ہوئے تھے، جس کو مسلسل کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن وہ نہیں کھل سکے، اور 1 اگست کو ہے اس کی جو ایک سائڈ تھی وہ ٹوٹی ہے۔ اس کے علاوہ پانڈو ڈیم جو ہے یہ ان کے 2 چھوٹے ڈیم ہے جس کا پانی اب پونگ ڈیم میں جمع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آج کا جو لیول ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال اگر ستلج کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں، اگر پونگ ڈیم سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو وہ دریائے بیاس میں آئے گا جو کہ بھارتی پنجاب سے گزر کر گنڈا سنگھ کے مقام سے لاہور میں جو ہے وہ قصور میں جو ہے وہ داخل ہوگا۔ اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر وہ جو ملانا ڈیم ہے وہ ٹوٹا ہے، پھٹا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پر شدید نقصان پہنچا ہے۔ بھارت میں اس علاقے پر شدید نقصان پہنچا ہے ارد گرد، کیونکہ یہ سب پہاڑی علاقہ ہے، تو یہاں پر جو ریسکیو آپریشن ہے اس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا جو نقصان ہے وہ ہوا ہے، کچھ لوگوں کی جو جانیں ہیں وہ بھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پانی جو ہے وہ اب پونگ ڈیم میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ 1 اگست کو صبح کے وقت یہ جو حادثہ ہے وہ پیش آیا ہے، اور یہاں سے جو پونگ ڈیم کا فاصلہ ہے وہ
22 किलोमीटर है। अब ये पानी जो सा है वो कुछ रास्ते में बिखर गया है तबाही मचाता हुआ, कुछ ये पानी पांडू डैम में दाखिल हुआ है और वहाँ पर जो लेवल है वो भी अप होने की वजह से उसका जो अखराज है वो भरा दिया गया है। अब ये पानी जो सा है वो पोंग डैम में दाखिल होगा, जिसके बाद अभी तक वहाँ पर इतनी कैपेसिटी है कि अगर 2 दिन मज़ीद बारिश भी होती है तो जो पोंग डैम है वो अपने जो है वो पानी उसके अंदर आराम से जो है वो स्टोर हो सकता है। लेकिन अगर मज़ीद आने वाले दिनों पर बारिशें होती हैं तो फिर अगर पोंग डैम के जो स्पेल गेट है उसको खोला जाता है तो वो जो पानी है वो फिर दरियाए ब्यास भारत में भारतीय पंजाब से गुज़रता हुआ गंडा सिंह के मुकाम सर सतलुज में दाखिल होगा। फ़िलहाल अगर बताएं, आपको बताते चले कि अगर सतलुज के हवाले से है वो कोई इतनी ज़्यादा जो ख़बरें हैं वो बुरी नहीं हैं, क्योंकि फ़िलहाल जो इधर पाकिस्तान की बात करें तो फ़िलहाल कल और आज का दिन सिर्फ चंद एक इलाकों में ही बारिशें देखने को मिली है। लेकिन अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की तो वहाँ पर अभी भी बारिशें जारी हैं। आने वाले दिनों पर दरिया सतलुज की जो सूरत हाल है वो ख़राब हो सकती है। लेकिन अभी तक का जो अगर आज 3 अगस्त की बात करें तो सिर्फ जो सिंध है, दरिया सिंध है और दरिया चेनाब है, यहाँ पर जो सूरत हाल है ये ख़राब होती नज़र आ रही है। चेनाब में जो है वो आने वाले 12 घंटे तक जो है 58,000 जो डेला है वो ऊंचले दर्जे का सैलाब है ये यहाँ से गुजरेगा। इसके अलावा अगर सिंध के हवाले से आपको बताते चलें कि जो यहाँ कच्चे के इलाके हैं सिंध के इर्द गिर्द है, जो कि यहाँ पर अलीपुर जतोई के पास से गुजरते हैं। इसके अलावा अगर पीछे की बात करें डेरा गाजी खान, इसके अलावा अगर इससे आगे की बात करें तो ये जो इलाके हैं ये थोड़े से ख़तरनाक हैं, क्योंकि ये सीधा फ्लैट एरिया है और यहाँ पर जो दरियाए सिंध है वो कटाव बहुत ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो लोगों के घर और ज़मीनें हैं वो पानी में बह जाती हैं। और इस टाइम दरिया सिंध की सूरत हाल ये है कि आने वाले 12 से 24 घंटे आपको दरमियाने से ऊंचले दर्जे का जो सैलाब है वो भी सिंध के इलाकों पर देखने को मिलेगा। सुबह सिंध के जो इर्द गिर्द जितने इलाके हैं उनको ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा अगर रावी और सतलुज की बात करें तो यहाँ पर सूरत हाल नॉर्मल है, फ़िलहाल तक नॉर्मल है। अगर मज़ीद बारिशें होती हैं